بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، مختلف کیمپوں کے صحافیوں کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافی جب بیان دیتے ہیں تو ان کے اوپر بڑا ڈائریکٹ ریئیکشن بھی آ جاتا ہے اور بڑا سیریس لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے صحافی ہیں کہ وہ بڑی سی بڑی بات کر دیتے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھا دیتے ہیں، لیکن ان کو سیریس بھی نہیں لیا جاتا، اس کے اوپر کوئی ریئیکشن بھی نہیں آتا اور ان کو درگزر کیا جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے صحافی ہے کہ وہ یہاں تک بیانات دے دیتے ہیں کہ پوری قوم کی طرف سے مطالبہ آ جاتا ہے کہ یہ تو آئین پاکستان بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، کچھ تو کہے، کچھ تو کرے، کوئی وضاحت، کوئی ریئیکشن، لیکن ان کو مکمل طور پہ اگنور کیا جاتا ہے۔ اب یہ کل میں ان کے اوپر سوچ رہا تھا اور اس کے میں جوابات ڈھونڈ رہا تھا، تو میں خود دنگ رہ گیا کہ آج جو زیر عطاب صحافی ہے وہ سارے وہ ہیں جن کو یا ریجیم چین آپریشن کی جتنے بھی ایونٹس ہے، سیکوینس آف ایونٹس ہے، ان کے معلومات ہے، یا انہوں نے پوری ریجیم چین آپریشن کے عمل کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، یا جو آخری دن تھا عمران خان کی حکومت کا اور رات کو جن صحافیوں کو عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر اس وقت کے بلایا تھا اور مراسلے کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی، تو وہاں پہ یہ موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب ڈائری لے کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے لگے اور ریجیم چین آپریشن کا پورا جو ایک سلسلہ تھا وہ ہوا، تو یہ اس وقت بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ اب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا کیا چیزیں دیکھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں اس دن اور اس رات کیا کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ریجیم چین آپریشن کا جب سے آغاز ہوا تھا، یا اراکین کی خرید و فروخت کا بازار گرم تھا، اور جس طرح مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، امریکن سفارتکاروں کی بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جب میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ تمام چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ اور جب میں نے آپ کو جو کہا کہ کیوں یہ زیر عطاب ہے، تو ایک صحافی کی میں ذرا مختصراً بات کر لیتا ہوں۔ ارشد شریف صاحب، ارشد شریف کے اوپر جب یہ ریجیم چین آپریشن ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ آئین پاکستان یا پاکستان کے قانون یا ان کے اوپر آپ کوئی پیمرا کا قانون ان کے اوپر لاگو کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے سوال اٹھائے ڈاکومنٹس کے ساتھ، حقائق کے ساتھ۔ لہٰذا کیا کرنا پڑا آپ کو جعلی FIRs پورے پاکستان کے اندر کرنے پڑے ان کے اوپر، پھر ان کو دھمکیاں بھی ملی، لیکن دھمکیوں کے بعد آپ کو یہاں تک کرنا پڑا کہ ہیڈ منی دی گئی ارشد شریف کے اوپر، اور وہ مجبور کر دیا گیا ان کو، ان کی فیملی نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائے۔ اسی طرح ایک اور صحافی جن کے اوپر تشدد بھی ہوا، جن کے فیملی کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے اوپر FIRs بھی ہوئے، اور گرفتاری کے بعد اس کو سونے تک نہ دیا گیا، اور پورے پاکستان میں اس کو گھما رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تاکہ یہ اپنی نیند بھی پوری نہ کر سکے، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ رہا ہوا تو اب اس کو فون جا کے عمران یاس خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کاٹ دیں گے۔ اسی طرح صابر شاکر کہ انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی، ایسی سنی، ایسے معلومات ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ جو ریجیم چین آپریشن پاکستان کے خلاف ہوا، پاکستان کے الیکٹڈ حکومت کے خلاف ہوا، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف ہوا، تو اس میں ایسے ایسے کردار، ایسی ایسی معلومات، ایسے ایسے چہرے اور ایسے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ بحیثیتی سابق رکن کابینہ ہم شاید وہ بات نہیں کر سکتے جو ہم نے لیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ تمام صحافی ہے جو میں آپ سے سٹارٹ میں سوال کیا تھا کہ جو زیر عطاب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، آپ روزانہ ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی اپنا ویلاگ کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں،
تجزیہ بھی دے دیتے ہیں اور اتنا کچھ بول دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی شہری اگر بول لے تو ان کے اوپر بھی تعزیرات پاکستان پورا لاگو ہو جائے گا. لیکن یہ صحافی کیوں زیر عتاب ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں اس رات موجود تھے. یہ وہ صحافی ہے جنہوں نے وہ مراسلہ، دھمکی آمیز مراسلہ جو امریکی سازش تھی، جس طرح بحیثیت رکن کابینہ سابق کا جو منسٹر کے میں نے وہ پورا ریجیم چین آپریشن کا دھمکی آمیز مراسلہ اور تمام چیزیں دیکھی، اسی طرح یہ وہ صحافی ہے جن کو ان کے بارے میں بریفنگ بھی ملی اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس رات کیا کچھ ہو رہا تھا، کون کون تھا وہاں پہ، کس قسم کی ایونٹس انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ جو پورا ریجیم چین آپریشن پلان ہوا تھا اس وقت سے لے کے میڈیا کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی. اور جب میں یہ سوچ رہا تھا اس کے اوپر میں خود بڑا دنگ رہ گیا کہ ہاں یہ تو وہ صحافی ہے سارے جو اس وقت بھی موجود تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ سے میں ریجیم چین آپریشن کیونکہ کہ کیا وجہ ٹھہری کہ امریکہ جیسے ملک کو اور بیرونی طاقتوں کو عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے اتنی بڑی سازش تیار کرنی پڑی. ان کو علاقار بھی لینے پڑے، سہولتکار بھی ان کو ڈھونڈنے پڑے، میسر بھی آئے، اور اس کے لیے انہوں نے اتنا میڈیا میں بھی انہوں نے رابطے کیے، جس طرح سفارتکار امریکن ایمبیسی میں ملاقاتیں ہوتی رہی. یہ تمام چیزیں ایک پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں شہباز شریف جو امپورٹڈ حکومت کا وزیر اعظم ہے کہ ہم تو بیکاری ہے، پاکستانیوں کو بیکاری کہتا ہے، اور وہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہمیں تو ڈرپ لگے ہوئے ہیں. تو جن کو ڈرپ لگے ہوئے ہیں اور جو بیکاری ہے، تو امریکہ کو اور بیرونی طاقتوں کو، اتنی بڑی عالمی طاقتوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنی بڑی آپریشن کرے؟ تو ایک یہ چیز. دوسرا کہ جو مختلف دنیا میں امریکہ ریجیم چین آپریشن کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیلات. پچھلے ایک دہائی میں، صدی میں، انہوں نے دنیا کے کون سے ممالک میں، کتنے ممالک میں ریجیم چین آپریشن کیے، اور پاکستان میں اس وقت ریجیم چین آپریشن ان کو کیوں کرنا پڑا، کون سے مفادات تھے، اس سے پاکستان کو مستقبل میں اور ابھی جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہے، اور کس طرح پاکستان جیسے ملک میں انہوں نے اپنے علاقار اور سہولتکار رکھے ہیں، ان سے کس طرح کام لیتے ہیں، میڈیا میں کس طرح وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو NRO کی ہم بات سنتے ہیں، تو NRO 1 میں امریکہ کا کیا کردار تھا، کتنی ملاقاتیں ہوئی، کس کس سے ملاقاتیں ہوئی، اس کی تمام تفصیلات اور ڈپلومیٹک کیبلز، تمام میموز. تو میں نے سوچا کہ بہت سارے صحافی ہیں وہ تو کھل کے بولتی بھی ہے، ان کو زیادہ معلومات بھی ہے، ابھی بھی ان سے خوف بھی ہے، اس لیے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن بحیثیت جو کیونکہ ہم نے عہد لیے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں تو شاید ہم نے نہیں کی، لیکن ایک سلسلہ ضروری ہے اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، اور اس سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے امریکہ کی ریجیم چین آپریشن کتنے ممالک میں ہوئے، اس کے تمام تفصیلات، NRO 1، NRO 2، اس سے ملک کو نقصان، اور ابھی کا ریجیم چین آپریشن کس طرح پلان ہوا، کس طرح ایگزیکیوٹ ہوا، سیکوینس آف ایونٹس کیا تھا، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے اور میں کل سے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں گا. لیکن آپ سب کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی قافلے میں شریک ایک گاڑی تھی، جو خان صاحب آ رہے تھے جلسے سے واپس، روات کے قریب اس میں آگ لگی، اور وہ آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی، ویژولز دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ مکمل طور پہ جل گئی، جس طرح آگ اس میں بڑکی تھی. تو یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، اور نہ تحریک انصاف اس کو ایک حادثے کے طور پہ لے رہی ہے. اس کی وجوہات ہے ریجیم چین آپریشن سے لے کے آج کے دن تک، بلکہ مسلسل عمران خان صاحب کو جتنے سیکیورٹی تھریٹس ہے، جتنے ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، جس طرح ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس دوران کیا کچھ ہوا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ پبلک بھی نہیں ہوئی، کہ کس قسم کے سازشیں، کہاں کہاں پہ رابطے، جو بنی گالہ کے ارد گرد، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوگی. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو گاڑی میں آگ لگی ہے، اس کو بالکل بھی ایک واقعے کے طور پہ اور ایک حادثے کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا. اس کی مکمل تحقیقات بھی ہوگی اور اس کی جو تہ تک انشاءاللہ پہنچا جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.